اے آزادارو اے آزادارو اے آزادارو اے آزادارو اے آزادارو اے آزادارو گھر میں اے آزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی. گھر میں اے آزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی. گھر میں اے آزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی. سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلتے وقت اپنے قیام کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں کسی غرور اور مستی کی وجہ سے نکل رہا ہوں، نہ میرا ارادہ فتنہ و فساد برپا کرنا ہے، اور نہ میں ظلم کرنے کے ارادے سے نکل رہا ہوں، بلکہ میرا صرف اور صرف ایک مقصد ہے انما، اور وہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہے. جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی سیرت اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں. یہ مقصد کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام اسی ابتدا میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کس لیے نکل رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے. لہٰذا جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے وہی ہماری عزاداری کا مقصد ہے، وہی ہماری مجلس و ماتم کا مقصد ہے، وہی ایک عزادار کا بھی مقصد ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے جو بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور وہ بھی انما کے ساتھ، انما حسیہ ہے، کہ میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اصلاح ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی کو بھی اجتناب نہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں فساد برپا کرنا چاہتا ہوں. فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اصلاح کی جائے. بہت سے حوالے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں زندگی کے ہر فیلڈ میں. سوا محمد زندگی کے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، بلکہ اصلاح کی اس حد تک ضرورت ہے کہ جو خود مصلح ہے اسے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے غیر معصوم، معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو غیر معصوم اصلاح کرنے والا ہے اسے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. لہذا اکثر ہوتا ہے کہ مقام اسلام میں جو اصلاح کرنے والے ہیں ان سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن بہت اہم ہے کہ ہم اپنی
دینی زندگی، اجتماعی زندگی، اور جس سماج اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور جہاں بھی ہم رہیں وہاں سے جو ہم پیغام دیں وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک بیدار قوم ہیں، ہم سماج کی مصلحتوں کو سمجھنے والے ہیں، ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف امن و امان برپا کرنا ہے، ہم باطل قوتوں کے مقابلے میں ہیں، ہم ان ذوات مقدسہ کے ماننے والے ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ بشریت کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے جہاں پہنچنے کا اس کا حق ہے۔ لہٰذا ہر عنوان سے آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو مرض ہے، اس میں بھی بہرحال ضرورت ہے اصلاح، اس میں بھی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض جگہ بہت زیادہ افراد کے شکار ہوتے ہیں اور بعض جگہ تفریق کے شکار ہوتے ہیں، یعنی جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو حد سے گزر گئے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر احتیاط کر رہے ہیں تو وہ حد سے گزر جائے، اور پھر اس کے بعد اگر آزادی ہو تو اتنی آزادی ہو جائے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ تو ہندوستان کا قانون بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ اس حد تک آزاد ہیں جب تک آپ دوسرے کی آزادی میں خلل نہ ڈالیں، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ لہٰذا آج کل جو حالات ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت خیال نہیں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سب لوگ محفوظ ہوں گے، لیکن ہم جیسے لوگ جو آتے ہیں ادھر ادھر گھوم کے، اسی لیے ماسک بہرحال دکھانے کے لیے سامنے ہے تاکہ یہ احساس ہم لوگوں کو رہے کہ ہمیں بہرحال احتیاط کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک واقعہ ہے مشہور، حکیم ہے لقمان، اور چونکہ اس کا تعلق بھی حکمت بھی تو ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جب ڈر غالب آتا ہے تو وہ ڈر بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ حکیم لقمان جس بستی میں رہتے تھے وہاں پر ایک اور حکیم آئے، ان کا نام کمون تھا۔ تو وہ جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ہی بستی میں دو حکیم ہیں، لہذا یہاں اس بستی میں صرف ایک حکیم کو رہنا چاہیے، دو حکیموں کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ مادہ جو پایا جاتا ہے جہاں اس طرح کا جذبہ ہو، یہ حسد اور جلن کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تعمیری فکر ہوتی ہے وہاں ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جہاں تقریبی فکر ہو اور جہاں صرف اپنا خیال ہو وہاں انسان کسی اور کی کامیابی نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کا نام ہو اور کسی اور کا نام نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو جذبہ ہے کہ جہاں ہم ہیں بس ایک ہی آدمی رہے، کوئی اور ہمارے مقابلے میں نہ آئے۔ اکثر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بس اس علاقے میں سب سے زیادہ دولت مند ہم ہی ہیں، تو بس ہم ہی رہیں، کوئی اور نہ آئے۔ تعلیم کے حوالے سے کبھی کبھی کوئی ترقی کرتا ہے تو ترقی کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس ترقی کے بعد یہ جذبہ ہو کہ صرف ہم رہیں اور کوئی نہ آئے تو یہ حسد کا جذبہ ہے، یہ جلن ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ آگے بڑھیے تو آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے لیے سہارا بنیے، یعنی ہم لوگوں کے ہاتھ پکڑیں۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں۔ لہٰذا اکثر وہ معاشرے ترقی نہیں کر پاتے ہیں جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی ترقی پسند نہیں آتی ہے، جہاں لوگوں کا ایک دوسرے کا بڑھنا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا جو سماج ہے، جو حسینی سماج ہے، جو کربلائی سماج ہے، وہ یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا ہے تاکہ پورا سماج آگے بڑھے اور اپنا نام پیدا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ایک بستی میں بس دو حکیم کیسے ہو سکتے ہیں، ایک ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہوا کہ آخر کون رہے، تو انہوں نے کہا جسے زیادہ آتا ہے وہ رہے، جسے کم آتا ہے وہ بستی چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ کیسے طے ہوگا کہ کس کو زیادہ آتا ہے؟ تو وہی حکیم جو دوسرے تھے جناب لقمان کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں حکیم ایک زہر تیار کریں اور ایک دوسرے کو وہ زہر پلایا جائے، جو بچ جائے گا وہ رہے گا، جو چل بسا چل بسا۔ یہ زہر پلانے کا آئیڈیا دوسرے حکیم کا تھا۔ تو یہ بھی آپ ہمیشہ مد نظر رکھیے
یہ جو زہر دینے کی باتیں انسان کرتا ہے، خراب کاری کی باتیں جو انسان کرتا ہے، وہ وہی انسان کرتا ہے جس کے اندر حسد اور جلن کا مادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ جو زہر دینے والی فکر ہے، معاشرے کو خراب کرنے والی فکر ہے، برباد کرنے والی فکر ہے، یہ تخریبی فکر ہے، تعمیری فکر نہیں ہے۔ لہذا جہاں ذہن سالم ہوتا ہے وہاں ایسی فکریں نہیں آتی ہیں، جہاں ذہنوں میں خرابیاں ہوتی ہیں وہاں ایسی فکریں ضرور ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں جناب لقمان تیار ہو گئے، کاٹ لی تھے، زہر تیار کیا جائے، اب پہلے پیے کون؟ جناب لقمان نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں پہلے زہر پی لوں گا۔ اور یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ سماج کے لیے زہر پینے کا حوصلہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سماج کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں تقریبی مزاج ہو وہاں زہر پیش کیا جاتا ہے، اور جہاں جذبہ ایثار و قربانی ہو وہاں انسان سماج کے لیے زہر پینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی مسئلے ہیں، دیکھیے اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو سب سے بڑے مسئلے آپ ہیں اور سب سے بڑی قربانی آپ ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں آپ کے اندر جذبہ اصلاح ہو وہاں جذبہ قربانی بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اکثر کیوں نہیں کامیاب ہوتے ہیں اصلاح کرنے میں؟ کیونکہ ہم اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن قربانی نہیں دینا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ترقی ہو، بچے پڑھیں، لیکن اس کے لیے قربانی دینا ہو اس کے لیے ہم آگے نہیں آتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد آباد رہے، لیکن اس مسجد کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینا ہے اس کو ہم نہیں سوچتے۔ ہمارے یہاں مدرسہ اور مکتب چلے، انشاءاللہ یہاں بھی چلتا ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ چلے، لیکن اس کے لیے قربانی دینے والے بہت کم لوگ نکلتے ہیں۔ یعنی آپ اس وقت تک اصلاح کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو، اور اگر اسے کربلائی سماج نہیں سمجھ پا رہا ہے تو پھر کوئی سماج نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ امام حسین نے اگر اصلاح کی بات کی ہے تو اسی اعتبار سے قربانی بھی کی۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اصلاح کرنا ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ یہ ساری پریشانیاں ہم ہی اٹھائیں گے، کوئی اور ہاتھ دینے والا نہیں ہے۔ جس کے اندر جتنا جذبہ اصلاح ہو وہ اتنا ہی جذبہ قربانی ہونا چاہیے، اور جہاں جذبہ قربانی ہو وہاں پھر دوسروں کا شکوہ نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان اپنے کام پر دھیان دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان جناب اللہ۔ لقمان تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم زہر پی لیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر دور کے مسئلے کو زہر پینا پڑا، کہیں نہیں ہوگا۔ آپ کی بستی سے بھی بہرحال تعلق ہے۔ اس دور کے ہم لوگوں کے زمانے کے ایک مسئلے، وہ بھی ایک دور حاضر کی بزرگ شخصیت، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ بہت مصائب اور بہت رنج اٹھانے پڑے ہوں گے غلام عسکری صاحب تابہ سرا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو اصلاح کرنا ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو سننا نہ پڑے۔ اگر آپ ایک انجمن کے سیکریٹری ہیں تو جو انجمن کے دستے کے لوگ ہیں انہیں کم سننا پڑتا ہے، لیکن جو سیکریٹری ہے اسے اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے زیادہ سننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سیکریٹری بھی بن جائیں اور کسی کو سننا نہ پڑے۔ لہٰذا اگر آپ کسی منصب کو اپنا رہے ہیں تو اس منصب کے ساتھ ساتھ کیا قربانیاں دینا ہے یہ بھی مد نظر ہونا چاہیے، اور جو لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو قربانیوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ ناکامیاب رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جناب لقمان نے کہا ٹھیک ہے زہر تیار ہے، تو ان کے لیے وہ حکیم صاحب زہر تیار کر کے لائے، حکیم کمون جو تھے، اور جناب لقمان نے بھی اپنی پوری تیاری زہر سے بچنے کی، بہرحال مجمع ماہر تھے، اور ملأ عام میں مجمع کے سامنے زہر لا کے دیا گیا۔ جناب لقمان نے زہر پیا اور اس کے جو بھی احتیاطی تدابیر تھے وہ اپنے اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب لقمان کر گئے۔ اب یہ ہوا کہ آپ ان کو کب زہر دیں گے؟ تو جناب لقمان نے کہا کہ بھائی ہمارا زہر جو ہے اس کو تیار ہونے میں کم سے کم 40 دن لگے۔ تو اب عالم یہ تھا کہ جناب لقمان
کہ گھر سے دواؤں کو پھوٹنے کی آواز آتی اور لوگ اس گلی میں جاتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر زہر کون سا تیار ہو رہا ہے. تو عام آدمی جو جاتے تھے ان کے اوپر اثر کچھ اور ہوتا تھا، اور وہ بیچارے جو دوسرے حکیم جاتے تھے ان کے اوپر اثر کچھ اور ہوتا تھا. جو لوگ جاتے تھے وہ آوازیں سن کے واپس چلے آتے تھے، لیکن یہ بیچارے جب جاتے تھے تو آواز بھی سنتے تھے اور ان آوازوں کا اثر لے کے بھی آتے تھے. یعنی عجیب کیفیت تھی بیچارے کی. پتا نہیں زہر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کیا مطلب، تیار ہو رہا ہے بڑا اچھا زہر تیار ہو رہا ہوگا، لیکن جسے پینا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ بیچارہ وہ آواز سن کے آ رہا ہے اور اس کی دھمک جو ہے اس کے دل و دماغ پہ محسوس ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا، بہرحال لوگوں کے سامنے بات طے ہوئی تھی ملیالم میں، لوگوں کے حضور میں. اب ایک دن آئے اور وہ دن آ گیا. اب یہ جو حکیم صاحب جب پہنچے ہیں تو بیچارے کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور بخار وغیرہ پہلے سے چڑھا ہوا تھا. ابھی انہوں نے زہر نہیں پیا تھا، لیکن یہ بار بار اس گلی میں جا کے ان آوازوں کا اتنا اثر لے آئے تھے. یہ پہلے سے آلریڈی بیمار ہو چکے. جناب لقمان نے سب کے سامنے ان کو ایک گھونٹ وہ زہر دیا اور جیسے ہی انہوں نے پیا ویسے ہی یہ مر گیا. لوگوں نے کہا لقمان کہ تم نے کتنا خطرناک زہر بنایا. سبحان اللہ سبحان کتنا خطرناک زہر کہ یہ حکیم کا ظاہر بات ہے، اس نے کچھ تدبیریں کی ہوں گی بچنے کے لیے، لیکن یہ زہر پیتے ہی مر گیا. سبحان اللہ لقمان سبحان نے کہا کہ نہیں اس میں تو زہر تھا ہی نہیں، سبحان اللہ اس کو سبحان تو ہم نے خالی پانی دیا تھا. یہ زہر سے نہیں مرا ہے، اسے اس کے ڈر نے مارا. سبحان اللہ سبحان دور حاضر میں دیکھیے احتیاط اپنی جگہ ہے، کرنا چاہیے لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. بہت سے لوگ آپ دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ جنہوں نے سنا کہ انہیں یہ مرض ہو گیا ہے، اٹیک پڑ گیا، مر گئے. مرے کیوں؟ مرض کی وجہ سے نہیں مرے، انہیں ان کے ڈر نے مارے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسپتال میں ایڈمٹ تھے، باقاعدہ خبریں ایسی آئیں کہ دوسری تیسری منزل سے کود گئے اور جان دے گئے. جو ایسے لوگ جان دے رہے ہیں یہ کورونا سے نہیں مرے، انہیں ان کے ڈر نے مارا ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مرض سے ہم ڈریں گے تو یہ ہماری ظاہری جان لے لے گا، اور اگر مقام دین میں، شریعت کے میدان میں، مقام عمل میں اگر ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی ڈر کی وجہ سے اپنے دین سے ہاتھ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان دیکھیے کورونا کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بہرحال اس کو آپ زیادہ محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس دوسرے پہلو کو زیادہ محسوس کرنا چاہیے. یہ جو بہت سے مظاہرے ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، کوئی انسان آرتی اتار رہا ہے، کوئی بھجن گا رہا ہے، کوئی ہنومان چالیسا سنا رہا ہے، یعنی وہ جسے نادیلی سنانا چاہیے وہ ہنومان چالیسا سنا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ سب کون لوگ ہیں؟ آپ کو کہیں کہ یہ بہت ہی بہادر ہے جو اتنے تمام مسلمانوں کے مقابلے میں آ کے اس طرح کا بیان دے رہا ہے. یہ کوئی بہادر نہیں ہے، یہ سب کے سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں. جب ڈر حاوی ہو جاتا ہے تو انسان کبھی شریعت سے ہاتھ دھوتا ہے، کبھی دین سے ہاتھ دھوتا ہے، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. ڈر کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں، ورنہ جن کی پرورش فرش اعضاء پہ ہوئی ہو، انہوں نے اپنی زندگی میں جس سے جن کی ماؤں نے بچپنے سے انہیں نادیلی سکھایا ہو، اور المیہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر وہی انسان ہمیں ہنومان چالیسا سنانے لگے. وہی انسان کہیں ہمیں گھنٹہ چڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں گھنٹہ بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں آرتی اتارتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صاحبان اقتدار سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. اگر یہ ڈرے نہ ہوتے تو پھر ان کے دین کی موت نہ آتی. در حقیقت یہ ڈر ہے جو ان کے دین کی جان لے گیا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا سبحان. خوف ہے، جس نے کہیں اقتدار کا خوف ہے، کہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہ سب نہیں کہیں گے تو شاید ہمیں زندہ نہ رہنے دیا جائے، اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے ہمارے زمین اور جائیداد چھین لی جائے. لہذا یہاں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اپنی دنیا کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ کربلا کا جو بہت اہم پیغام ہے، امام حسین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کو کی اصلاح کرنے کے لیے،
اور جب آپ مدینے میں اس وقت جب آپ نکل رہے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ہزاروں خطوط آ چکے ہیں، یعنی ایک وہ انسان نکل رہا ہے کہ جس کو ہزاروں لوگوں کی تائید حاصل ہے۔ لیکن آپ انداز دیکھیے کہ اس وقت امام حسین کے جو آپ جملے دیکھیے گا، آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے، جو ارشاد فرمایا، جو بہت سی باتیں ہیں، ان میں بھی آپ اس وقت موت اور حیات کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا سے، کہ ہمیں ایک دن مر کے خدا کی طرف جانا ہے۔ امام حسین کو جب ہزاروں لوگوں نے دعوت دی ہے، خط لکھا ہے اور تائید کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی امام حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں فلاں منصب دوں گا، میں تمہیں فلاں منصب دوں گا، مجھے حکومت ملنے والی ہے تو میں تمہیں فلاں منصب دوں گا۔ اس وقت بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یکا و تنہا ہیں، تب بھی اسی خدا کی بات کر رہے ہیں، یعنی ابتدا میں بھی خدا ہے اور انتہا میں بھی خدا ہے۔ جہاں انسان ابتدا اور انتہا میں خدا کو رکھے، کسی اور غیر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ وقت کے یزید کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، وقت کے فرعون کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ، کوئی بھی باطل طاقت آ جائے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہم جو باطل طاقتوں سے شکست کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ایک ہے، لیکن ہر موقع پہ جب بھی وقت پڑتا ہے ہم سب کچھ یاد رکھتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان معصوم افراد کی آپ بات چھوڑیے، جو غیر معصوم ہے ہمارے دور میں، امام خمینی اتنا عظیم انقلاب لے کر آئے، کیسے انقلاب لے کر آئے؟ اس انقلاب کی اصل بنیاد کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیے گا اصل بنیاد وہی لا الہ الا اللہ، یعنی اس لا الہ الا اللہ پہ جو ثابت قدم رہا وہ کامیاب، اور جس نے ایک خدا کے علاوہ ہزاروں خدا بنا لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان وقت گزرتے گزرتے اتنا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ بھلے ہی وہ لوگ اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کیوں نہ کہتے ہوں، لیکن نہ ان کی کوئی عزت یہاں رہ گئی ہو اور نہ وہاں ہے انشاءاللہ۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک خدا کو چھوڑا اور انہوں نے یہ مان لیا کہ جو سپر پاور ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ لیکن امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے ان حالات کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیسے حالات تھے، اس ملک کی کیا کنڈیشن تھی، کتنی فوج تھی، کیسے لوگ تھے، کیا وسائل تھے، اور اس کے بعد وہ 8 سالہ جنگ ہوئی۔ اب آپ سوچیے کہ ایسے میں ایک ملک ایک دم ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ اور امام خمینی سے بہت سے لوگوں نے کہا، بڑے بڑے بزرگ علماء، انہوں نے کہا دیکھیے اس وقت جو سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، آپ کو اس کی بات ماننا ہوگا، اگر آپ اس کے مقابلے میں آ جائیے گا تو یہ ملک آپ کا تباہ اور برباد ہو جائے گا، آپ اس انقلاب کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب باقی رہے، یہ ملک باقی رہے، تو آپ سپر پاور کے باتوں کو تسلیم کیجیے، اس کے ساتھ دوستی کیجیے، اس کے ساتھ مل کے چلیے۔ امام خمینی نے ایک بار سر اٹھا کے کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب ہم نے ایک بار کہہ دیا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی سپر پاور کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم دن میں 10 بار بھی اللہ اکبر کہیں، لیکن دل ہمارا ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو آج ذلت و رسوائی ہو رہی ہے ہمارے سماج کے لوگوں کے ذریعے، جو مختلف میدان میں ہمارے سماج کے، ہمارے عزاداری کا جو حصہ ہیں، جو ہماری برادری کا حصہ ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں، شیعہ علی کہتے ہیں، یہ جو بہت سے افراد نکل کر سامنے آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا، اس ایک خدا کو خدا نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر در پہ سر جھکانا پڑ رہا ہے اور ہر جگہ یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کربلا نے یہ درس دیا ہے کہ اگر ایک خدا کو مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے خداؤں کے آگے سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور امام خمینی نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے ایک بار خدا کو اکبر کہہ دیا تو پھر اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، اس کو خدا بنا لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، جب تک ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی وہ ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ کسی سے ہمارا کام نکل رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم
چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے خدا بنائے. اور خود ہمارا مزاج ہے کہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو پھر ہم بھی خدا بنتے ہیں. ہر آدمی اپنی اوقات بھر فرعون اور شداد بن کے دکھاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملتا. مثال کے طور پر اگر ہماری گھر میں چل رہی تو گھر میں پھر ہم فرعون بن کے دکھاتے ہیں. پھر کسی اور کی نہیں چلنے دیتے ہیں, کسی اور کی نہ چلنے دینا, یہی فرعونیت ہے. یعنی ہمارا گھر ہے تو ہماری بات ہوگی, جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہونا ہے. وہاں بھی جو اس طرح سے حکم چلایا جاتا ہے خلاف شریعت, یہ نہیں آپ کہیں گے ہم سے نماز پڑھنے کہا جاتا ہے, یہ فرعونیت ہوگی, روزہ رکھنے کو کہا جاتا ہے, یہ نہیں. جہاں آدمی اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اشارے پہ لوگ نہ چلیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہیں نہیں سماج معاشرے میں محلے میں ان کی چل رہی تو وہ محلے کے فرعون بن کے دکھا دیں. کسی کا بس چلتا ہے شہر کی حد تک اس کا اقتدار چل رہا ہے تو وہ شہر کا فرعون بن کے دکھا دیتا ہے. سب اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے فرعون بن کے دکھا دیتے ہیں. اگر ان کے پاس فرعون جتنا اقتدار آ جاتا تو شاید یہ بھی اسی طرح کے بن کے ہم کو دکھا دیتے. یہ جو ہمارا مزاج ہے, یہ جو ہمارے یہاں فرعونیت پائی جاتی ہے, یہ جو تکبر اور غرور پایا جاتا ہے, یہی تکبر اور غرور ہمیں خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اور جب ہم خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا خیمہ حسین کا خیمہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہمارا خیمہ یزیدیوں کا خیمہ ہوا کرتا ہے. چلو آپ بولتے ہیں. لہٰذا عزیزوں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے بزرگ علماء, ان کے بہت سے واقعات ہیں اور بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے, جہاں ذرا سے احساس ہوا کہ ہمیں کبھی اس بات پہ غرور ہے کہ ہمارے پاس علم ہے اور دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی حقیر ہے. جہاں علم سے غرور پیدا ہو جاتا ہے, دولت سے غرور پیدا ہو جاتا ہے, اقتدار سے غرور پیدا ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں وہ جو ہمیں خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ لٹا دینا ہے لیکن دین پہ آنچ نہیں آنی. سبحان اللہ. جو بھی ہمارے پاس ہے, چاہے مال ہو, اولاد ہو, اقتدار ہو, جو کچھ بھی ہے, ان ساری چیزوں کی قربانی دے دینا چاہیے, لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ پہ آنچ نہیں آنا دینا چاہیے. لہٰذا عزیزوں امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے. اور ہم جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں, جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں, وہاں ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا راستہ حسین کا راستہ ہے. لہذا ہمارا ہدف بھی وہی ہونا چاہیے جو حسین کا ہدف ہے, ہمارا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو کربلا والوں کا مقصد ہے. اسی لیے یہ عزاداری اتنی اہم ہے, اتنا زیادہ جو ثواب مل رہا ہے یہ اسی وجہ سے مل رہا ہے کہ ہم حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے والے ہیں. جتنا ہم حسین کے مقصد کو آگے بڑھائیں گے اتنا ہماری عزاداری کامیاب ہے. ورنہ عزاداری کرتے کرتے بہت سے لوگ ہمارے ہی سماج سے ایسے نکل گئے ہیں کہ کوئی قرآن کے مقابلے میں آ گیا ہے, کوئی خدا کے مقابلے میں آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہاں آ کے بیٹھ جانا اور امام حسین کا نام لے لینا یہی کافی نہیں ہے, جب تک امام حسین کا مقصد نگاہوں میں نہ ہو. اگر مقصد کی معرفت نہ ہو تو شاید ساری زندگی عزاداری کرنے کے بعد کوئی شخص ایسا بھی نکل آئے جو یہ کہہ دے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر فرش عزا قرآن نہ سمجھا پائے تو پھر آپ قرآن کو کہاں سے سمجھیے گا اور اہل بیت کو کہاں سے اگر کسی نے ساری زندگی کربلا کو سنا ہو اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کو نہ سمجھ پائے تو پھر اس نے کربلا کو سمجھا کیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن میں سے اتنی آیتیں ہٹا دینا چاہیے, قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کو, تو بہرحال ایسے لوگوں کی مذمت تو ہونا ہی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہماری عزاداری کس طرز کی ہے کہ ایک عزادار جو اپنے آپ کو عزادار کہہ رہا ہے, جو فرش عزا پہ بیٹھا ہے, وہ اتنے سال یہاں بیٹھنے کے بعد اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. کہاں ہماری عزاداری میں اور ہمارے سماج میں کمی رہ گئی. اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو مستقبل میں کہ پھر کوئی ایسا نکل کر سامنے آئے جو قرآن کی مخالفت کرنے لگے, اہل بیت کی مخالفت کرنے لگے. کیونکہ جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے وہ اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے, جو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے.
صلوات پڑھتے ہیں. لہذا ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے. اب آپ سوچیے کہ ہم لوگ کتنے فضائل میں اتنی شان سے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم کرار کے ماننے والے اور ہماری قوم کرار کے ماننے والے. اور جب وقت پڑا ہے تو بھاگنے والوں میں اگر آپ دیکھیں تو صف اول میں جو نام آ رہے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں جن کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھیے 4 سے 8 نام جو ہیں ان سارے ناموں کو آپ چھوڑیے. جہاں جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے, جو مدارس کی مخالفت کر رہا ہے, جو مسجد کے سودے کی بات کر رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے, اس کی حمایت میں جب اس کو ووٹ دیا جاتا ہے تو 35 شیعوں میں سے 22 شیعوں نے اس کو ووٹ دیا. اس میں اہل سنت نہیں ہے. اب آپ پرسنٹیج لگائیے, نکالیے کہ کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں. 35 سب کے سب شیعہ ہیں. اور سب کون ہیں؟ متولی ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ عزاداری برپا کرنا. ان کا کام کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا. ان کا کام کیا ہے کہ جو مختلف ہماری بڑے بڑے درسگاہ ہیں, جو بڑے امام باڑے ہیں, یعنی چھوٹے موٹی جگہوں کے متولی بھی نہیں, وہ بڑی جگہوں کے متولی ہیں جن کے پاس بڑے بڑے مرکز ہیں. جو ان مرکز کی سرپرستی کرنے والے ہیں وہ لوگ آ کر ایسے کو ووٹ دے رہے ہیں کہ جس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری عزاداری کہاں جا رہی ہے. اور یہ بانیان عزا اس طرح کے عزا کا کیا حال ہوگا. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی. یہ 35 کے 35 بانیان عزا ہیں, جو معمولی لوگ نہیں ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس منصب ہے. یہ بانیان عزا, ان کا کام ہے مجلسوں کو برپا کرنا. ان کا کام ہے امام باڑوں میں مجالس کا اہتمام کرنا یا مساجد میں نمازوں کا اہتمام کرنا. یہ ساری ذمہ داری ان کے پاس ہے. اور ان 35 میں سے 22 ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا جس نے قرآن کی مخالفت کی. اب یہ غلط فہمی بہرحال ہم لوگوں کو نہیں پالنی چاہیے کہ ہم کرار کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی کرار ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ بھاگنے والوں میں اگر سر فہرست اس وقت نام ہے تو وہ ہمارے ہیں, ابیار کے نہیں. جو بڑے بڑے نام اس وقت آ رہے ہیں میڈیا میں, آپ دیکھیے جتنے بھی اس طرح کے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. جہاں مسجد کے سودے کی بات ہو رہی ہے, جہاں اسلام کے سودے کی بات ہو رہی ہے, جہاں دین کے سودے کی بات ہو رہی ہے, وہاں نام ہمارے لوگوں کے ہیں. کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے, کوئی کچھ اور کرنے والا ہے. لیکن آج مقام عمل میں یہ لوگ اس طرح کا عمل انجام دے رہے ہیں جس کا کربلا سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عزاداری ایسے لوگ تو کر رہے ہیں, لیکن امام حسین کا ہدف کیا ہے اس سے وہ کوسوں دور ہے. انہیں امام حسین کی نہ معرفت ہے نہ کربلا کی معرفت ہے. جہاں اس طرح سے عزاداری کی جاتی ہے کہ آدمی آئے اور تھوڑی دیر کو روئے اور اٹھ کر چلا جائے, تو پھر اس کی عزاداری میں اور رام پرساد کی عزاداری میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزادار ہونے کے حیثیت سے دونوں برابر ہیں. یہ بھی عزادار ہے, وہ بھی عزادار ہے, لیکن وہاں معرفت نہیں ہے, اس لیے وہ اس کا مسلک اور ہے. خدا کا انکار کر رہا ہے, امام حسین کو مان رہا ہے. امام حسین کو امام نہیں مان رہا ہے, لیکن ان کے غم میں غمزدہ ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھتا ہے مصیبت میں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ عزاداری جو ہے یہ کمال کی عزاداری نہیں ہے. اور اگر ہم کسی کو غمزدہ دیکھیں گے, کسی پہ بھی مصیبت پڑے تو ہم بھی غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم امام حسین کی معرفت کے ساتھ غمزدہ ہوں تو پھر وہ عزاداری کچھ اور ہے, اور بغیر سوچے سمجھے غمزدہ ہو رہے ہیں تو وہ عزاداری کچھ اور ہے. دونوں کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جہاں معرفت کے ساتھ عزاداری ہوگی وہاں کبھی کوئی خمینی بن جائے گا, کوئی خامنئی بن جائے گا, کوئی حسن نصر اللہ بن جائے گا, کوئی شیخ زرتگی بن جائے گا. صلوات پڑھتے ہیں. ہماری جو عزاداری ہے, اکثر دیکھیے بہت سے نعرے ہیں جو ہم لوگ لگاتے ہیں. ہم کہتے تو ہیں کہ حیات منت اللہ, یہ بھی نعرہ ہم لوگ کم لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ذلتوں کو ہم اپنے سے بہت دور کر نہیں پائیں. لیکن اگر کربلا کا سب سے بنیادی نعرہ آپ دیکھیے, اور کربلا کا جو سب سے اہم پیغام ہے اور جو کربلا کا سب سے اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ذلتوں کو اپنے سے دور کیا جائے. ذلتوں کو اپنے سے دور کیا جائے. لہٰذا سب سے اہم نعرہ وہاں کا یہی ہے, حیات منت اللہ.
ہم نے بھی حیات من الذلہ کا، اور ہمارے ہی دور میں جو غیر معصوم ہیں، چاہے آپ اس میں حسن رسول اللہ کو لیجیے یا شیخ زرزوقی کو لیجیے، ان لوگوں نے بھی حیات من الذلہ کا، لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نے صرف نعرہ لگایا لیکن ذلتوں کو اپنے سے دور نہ کرتے۔ انہوں نے نعرہ لگایا تو پہلے معرفت حاصل کی، پھر اس کے بعد نعرہ لگایا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسی شخصیت بن گئے جو انقلاب لے آئے۔ ہم نے بھی عزاداری کی، لیکن اس عزاداری سے ہم کتنا مثبت پیغام دے سکے اور کتنے کو اپنے راستے پہ لا سکے، بلکہ ہم نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تعداد کم کی ہے، بڑھائی نہیں۔ ہمارے یہاں جو نہج ہے، جو طریقہ ہے، اس میں اکثر یہ ہوا کہ جو پہلے لوگ آنے والے تھے وہ نہیں آتے، بہت سے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا جو طریقہ تھا وہ کچھ اور ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اور لاکھوں سلام ہونا چاہیے اس مرجعیت پہ جس نے ایسے افراد کی تربیت کی۔ ہمیں شیخ زرزوقی کے بارے میں کب پتہ چلا؟ جب انہوں نے لاکھوں لوگوں کو شیعہ کر لیا، ان کے بہت 7-8 فرزندوں کو شہید کر دیا گیا، انہیں اور ان کی بیوی کو اسیر کر لیا گیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی شیخ زرزوقی بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو شیعہ کیا۔ لیکن آپ سوچئے کہ اس مرجعیت کی کیا بصیرت ہے کہ جس نے پہلے وہ علاقوں کے بارے میں پتہ لگایا جہاں پہ شیعت کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، پھر وہاں سے افراد کو بلا کے ان کی تربیت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں کو بلایا ہوگا، تربیت کی ہوگی، تب شیخ زرزوقی نکلے، اور پھر اس کے بعد انہیں بھیجا اور ان کی مدد کی، نتیجے میں لاکھوں لوگ سبحان اللہ۔ اور جب سب کچھ ہو گیا تب ہمیں پتہ چلا کہ شیخ زرزوقی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بھی پھیلی ہے اور لاکھوں لوگ شیعہ ہیں۔ اب ہم بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کے فوٹو شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر ہماری مرجعیت کی بصیرت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہ کام جو انہوں نے 10 سال پہلے شروع کیا، اس کی خبر ہمیں کب ہوئی؟ جب اتنا سب کچھ ہو گیا تب ہمیں 10 سال بعد خبر ہوئی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا عزیزوں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرجع کا فتویٰ نہیں سمجھ میں آیا تو مخالفت کرنے لگتے ہیں، نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ کیسے کہہ دیا، فلاں مرجع نے یہ بات کیسے کہہ دی، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ آپ کے سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، آپ تو بہت دیر میں سمجھتے ہیں۔ چلو سبحان سبحان اللہ۔ آپ کو خبر بہت دیر میں ہوتی ہے۔ بھائی ہم لوگ کب خبر ہوئی؟ شیخ زرزوقی کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی نے بیان کیا تھا یا کہیں پڑھا تھا بہرحال کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو شیعہ کیا لیکن ایک مسجد نہیں بنوائی۔ سبحان اللہ۔ ایک مسجد انہوں نے نہیں بنوائی۔ تو حیرت سے سامنے والے نے پوچھا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے لوگوں کو شیعہ کیا، ایک مسجد نہیں بنوائی؟ کاش میں ان کا جو انداز تبلیغ تھا اس میں انداز یہ تھا کہ وہ امام کو شیعہ کرتے تھے، اس کے پیچھے جتنی صفیں تھیں تمام صفوں کو شیعہ کر لیتے تھے، نتیجے میں وہ بلڈنگ بھی شیعہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کو پھر مسجد الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے صف، امام اور مسجد سمیت لوگوں کو شیعہ کیا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں اس بار عاشورہ میں جو رپورٹ تھی، بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھا بھی ہوگا کہ 100 سے زیادہ شہروں میں نائجیریا سے مراسم عزاداری برپا کیے گئے، اور یقین جانیے کہ وہ مراسم عزاداری ہمارے لکھنؤ سے زیادہ منظم ہے۔ آپ تصویریں اٹھا کے دیکھیے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں نقاب پہنا دینا، سیدانیاں ہیں، ایک زمانے سے شیعت ہے یہاں پر، وہ نقاب پہنا دینا جو ہے بڑا آسان ہے، لیکن وہاں ان لوگوں کو کہ جن کے یہاں پورا لباس ہی نہیں پہنا جاتا ہے، اگر افریقی ممالک پہ آپ کی نگاہ ہو تو جہاں پوری طرح سے لباس ہی نہیں پہنا جاتا ہے، وہاں اتنے منظم انداز میں آپ نے ان عورتوں کو حجاب سے آراستہ کر دیا ہے کہ آپ جب اسے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جہاں عزاداری معرفت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ عزاداری کیسے کیسے انتظار کرتے ہیں۔ سلوات پڑھتے ہیں۔ جہاں چشم بصیرت ہوا ہو، جہاں امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو پہلے سمجھا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہاں ایسے انقلاب آتے ہیں۔ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے جب عمل کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ مشہور سا جملہ ہے،
سوشل میڈیا پہ جب عمل کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کہاں معصوم اور کہاں ہم، کہاں ان کی نمازیں اور کہاں ہماری نمازیں، کہاں ان کا روزہ، کہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہی ایکسکیوز کرتے ہیں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. لیکن جب جنت میں جانے کی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے جہاں وہ وہاں ہم. اس میں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں ہم الگ رہیں گے. ہم لوگ دعا بھی یہی کراتے ہیں کہ بار الہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یعنی ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ اسے جگہ جوار معصومین میں ملے، لیکن مقام عمل میں کہا جاتا ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. عزیزوں، اگر مقام عمل میں انسان یہ کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے ویسی عبادتیں ہماری نہیں ہو سکتی، ہم ان کی طرح سے راستہ نہیں چل سکتے ہیں، لیکن اس راستے پہ تو چل سکتے ہیں جس پہ وہ چلے. ہم ان کی طرح سے عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو واجب عبادتیں ہیں انہیں تو ہم کر ہی سکتے ہیں، انجام دے ہی سکتے ہیں. ہم ان کی طرح سے لوگوں کو عطا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی اوقات بھر لوگوں کی مدد تو کر سکتے ہیں. معصومین کی زندگی میں اگر دیکھیے گا، جہاں ایک طرف عبادت ہے یعنی جبین پہ سجدے کا نشان ہے، وہیں دوسری طرف تمام معصومین کے لیے ملتا ہے کہ جب آخری وقت آیا تو ان کے پشت پر بھی ایک نشان ملا. اور یہ نشان کیسا ہے کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں جو لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے خود اپنی پیٹھ پر لاد کر یہ اس کا نشان ہے. لہٰذا ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، وہ تفصیل نہیں ہے. شیعہ ہونے کی بھی بہرحال کچھ کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی نہیں ہوتی تو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ بن نہیں پاتا. اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہر ایرا ویرا نتو خیرا شیعہ بن جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے امام کے معیار کو سمجھا ہی نہیں. یعنی اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جہاں اس طرح کا باقاعدہ روایت امام کی محبت کہاں ہوتی ہے اہل بیت کی؟ جہاں پر نطفہ حلال ہو. تو صرف یہی نہیں ہے کہ یہ نطفہ ہی حلال ہو، پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ گوشت وغیرہ جو بن رہا ہے اس میں بھی حلال غذا استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اور مخالفت کرتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ مال حرام کے اتنے زیادہ عادی بن چکے ہوتے ہیں کہ نہ اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کا راستہ دیکھا جاتا ہے. سلام کرتے ہیں صلی علی محمد. لہٰذا عزیزوں بہت اہم ہے کہ ہم کس طرح سے عزاداری کر رہے ہیں، کس اعتبار سے امام حسین کو مان رہے ہیں، اور کیا ہماری نگاہوں میں اپنے جو مومنین ہیں ان کی قدر و قیمت. یہاں کو سبھی کچھ لے کے چلنا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا تو کمال یہ ہے کہ وہ ہم سب کو ایک جگہ لا کے جمع کر دیتے ہیں. اور آپ سوچیے، آپ کی خیر بستی لکھنؤ سے قریب ہے، کتنی بستیاں ایسی ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور ہوتی ہیں شہروں سے، لیکن جب فصل اضحیٰ آتی ہے تو سب جمع ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک نام ہے جو ہمیں ایک جگہ لا کر جمع کرتا ہے، اور جب ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اس اجتماع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا نام جو سب سے زیادہ ہمیں جس جگہ جمع کرتا ہے وہ تو خیر اربعین کا موقع ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام مصیبتیں ختم ہوں. اسی طرح سے اربعین میں لوگ زیارت کو جائیں، وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے امام حسین کا نام ہمیں ایک جگہ لا کے جمع کرتا ہے. اور جب ہم سب پر حسینی رنگ غالب آ جاتا ہے تو پھر کسی اور رنگ کی، نسل کی کوئی اور اہمیت نہیں رہ جاتی. لہٰذا بہت ضروری ہے جب ہم جمع ہوں، جب ایک جگہ ہو تو ہم پر حسینی رنگ غالب آئے. جب حسینی رنگ غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کس گھرانے کا ہے اور ہم کس گھرانے کے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے اور ہمارا رنگ کیسا ہے، اس کا سماج میں کیا مقام ہے اور ہمارا سماج میں کیا مقام ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے. اور جب اس کو آپ حسینی مان رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اس حسینی سے ہم مقصد حسین میں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ایک لشکر ہو تو اس میں ہر گھوڑ سوار اور پیادے کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو نظر انداز کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا لشکر کامیاب رہے گا. ہم بھی امام زمانہ کے لشکر سے ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ ہمارا تعلق ہے. دعویٰ ہم لوگوں کا یہی، باقی اللہ مالک ہے کہ کیا ہوتا ہے. دعویٰ ہم سب کا یہی کہ ہم امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہیں.
دوسرے کا خیال ہوگا، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہیں گے، جب یہ جذبے ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو آگے بڑھنے سے اور سربلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک یہی کرشمہ بہت ہے کہ وہ ہمیں ایک بار ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جمع کرتے ہیں، جہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا کیسے ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم ان حالات میں ملتے ہیں تو آپ دیکھیے جب نگاہ پڑتی تو محبت والی نگاہ ہو۔ آپ گاؤں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب محرم کرنے آنے ہیں تو اس کے لیے دل میں محبت جاگتی ہے، خلوص پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی محرم کرنے کی دور سے آئے۔ اس محبت کو صحیح جہت میں لے جانا چاہیے۔ جب یہ محبت اپنے مقصد کی طرف بڑھے گی، سب ایک ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، تو یہی عزاداری ہے جو ہمیں پوری دنیا میں سربلند کرے گی، نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی سربلند کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے، اور بھی جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کتنی عظیم قربانی دی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے، یعنی ہم روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، لیکن ان مسائب کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا ہوگا، اور یہ مسائب اہل بیت پر کتنے سخت رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ روٹی چادر پہ کیا گریا کریں اس دور کے بچے، روٹی چادر پہ کیا گریا کریں اس دور کے بچے، کھلی جب آنکھ تو بچپن سے ہی بے پردگی۔ ایک وہ سماج ہے جو بے پردگی کے عالم میں پلا بڑا ہے، اسے پردے کی عظمت کا اس طرح سے کہاں خیال ہو۔ چادر کی عظمتوں کو ان سے پوچھیے جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ چادر ہوتی کیا ہے، حجاب کہتے کسے۔ آپ سوچیے کتنا سخت ہے ہمارے اس امام مظلوم کے لیے جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہے، جس کی امامت کی پہلی شام ہے اور شام غریبہ ہے، اور جب آپ کو غش سے چونکایا جا رہا ہے، سید سجاد بیٹا آنکھیں کھولو، کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے قیامت آ گئی ہو، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹتا ہے، نوکے نیزہ پہ بابا کا سر نظر آتا ہے، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا شہید ہو گیا۔ یہ امامت کی ابتدا ہے۔ سوچئے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اشقیاء خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا کے پناہ دے رہی ہیں۔ اب ایسے موقع پر بھی ایک بار سیدانیاں آ جاتی ہیں امام وقت کے پاس، اے سید سجاد تم امام وقت ہو، بیٹا بتاؤ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم بے مقنع چادر باہر نکل جائیں یا انہی خیموں میں جل کر جان دے دیں۔ ذرا سوچئے کہ اس امام کے لیے کتنا سخت ہے کہ جس کی امامت کا پہلا حکم یہ ہے کہ گھر کی جو ماں بہنیں ہیں، جو پھوپھیاں ہیں، وہ بے مقنع چادر خیموں سے باہر نکل جائیں۔ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، بیویاں خیموں سے باہر نکل جاتی ہیں، عزیزوں خیمے جلا دیے جاتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جانا ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک بچی ہے جس نے تماچے کھائے ہیں، جس کے گوشوارے چھین لیے ہوئے ہیں، وہ معصوم سی بچی تھک کر سو گئی ہے، صبح کا اجالا نمودار ہونے والا ہے۔ ایک بار وہ ننھی سی بچی اٹھتی ہے، اپنی پھوپھی اماں کے پاس آتی ہے، ننھی سی بچی ہے، 3.5 سال کا سن ہے، یہ ننھی سی بچی کیا مانگے گی پھوپھی اماں، مجھے میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے۔ آپ سوچیے کسی کا بھی ذہن جائے گا تو یہی سوچے گا کہ وہ ننھی سی بچی کہے گی پھوپھی اماں مجھے رات میں ان خیموں کی راہ پہ نیند نہیں آئے، اگر ہو سکے تو میرے بابا کو بلا دیجیے۔ اے پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر ہو سکے تو میرے چچا عباس کو بلا دیجیے۔ اے پھوپھی اماں میرا بھیا اصغر کہاں گیا، مجھے اپنے بھیا اصغر کو دیکھنا ہے۔ اے پھوپھی اماں میرے بھیا اکبر کو بلا دیجیے۔ لیکن وہ معصوم سی بچی نہ اکبر کو بلانے کو کہتی ہے، نہ چچا کو بلانے کو کہتی ہے، نہ پانی کا سوال کرتی ہے۔ ایک بار وہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر ہو سکے تو کہیں سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لا دیجیے، میں نہیں چاہتی کہ جب صبح کا اجالا نمودار ہو تو ان اشقیاء کی نگاہ میرے کھلے ہوئے سر پہ پڑے۔ عجب نہیں کہ زینب تڑپ گئی ہو، اے بیٹی تم نے مانگا بھی تو
क्या मांगा, हमारी चादरें बिछीनी जा चुकी हैं, अब हमें दयार बदयार बेमखनो चादर घुमाया जाएगा और मुनादी निदा देगा, ए लोगों आओ तमाशा देखो, ये खानदान इस्मत और तहारत। हमारी इस मुख्तसर से जो भी बानियाने मजलिस और के पास में जाता الہی آمین मरहूमीन को मग़फ़िरत الہی जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा उनके मरहूमीन और पिछले कुछ ऐसे में बहुत से मोमिनीन उनसे जुदा हुए, बारिला उनके दर्जात को बुलंद उनकी मग़फ़िरत, बारिला जो बीमार होने बीमार करबला के सत्य में शिफाए कामिल, बारिला जहाँ जहाँ भी मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं उनकी जान मान की आबरू की हिफाजत, बारिला जहाँ जहाँ भी शिया में करार मौजूद उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत, बारिला हमारे उलमाए किराम मराज नाम के साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखा, बारिला मंदिर में हुसैन को ज़रूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना के जो हमारे वक्त के इमाम को कल तक थे मुहाफ़िज़ मेरे 18 शेर से भाई मैं